آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب معاملہ ہو تو ان سے مشورہ بھی کیجیے، کیونکہ مشورہ دراصل اسلامی جو جماعات اور جمعیات ہوتی ہے اس کی روح ہے مشورہ۔ اسلام کے اندر مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مشورہ کے نام سے ایک سورت ہی نازل فرمائی ہے، سورۃ الشورى، اور سورۃ الشورى کے آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹکڑا نازل فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمان ہر ایک کام، ایمان والے ہر ایک کام مشورہ کر کے ہی کرتے ہیں، بغیر مشورے کے نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دلوں کو جوڑنے کی خاطر معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ پوری خوش دلی کے ساتھ وہ لوگ معاملات کو انجام دیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیے حدیث اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع سے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیسے کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کرام میں سے مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کیجئے، ہم لوگ سمندر میں بھی آپ کے ساتھ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں برق غیمات تک چلنے کے لیے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مشورہ کیا تھا۔ جو مشورہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مشورہ کو چھوٹی موٹی بات مت سمجھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ویسا نہیں کہیں گے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر جنگ لڑنا ہے تو آپ اور آپ کے رب جا کر کے لڑ لیجئے، ہم لوگ یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم لوگ ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ اگر آپ حکم کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنگ کے میدان میں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرح سے کہہ کر کے لڑیں گے۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ اسی طرح سے تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کہاں پر پڑاؤ کیا جائے۔ تو حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیچھے ہٹ کے نہیں بلکہ میدان میں نکل کر کے دشمن کے سامنے لڑیں گے۔ اسی طرح سے جنگ احد کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام میں سے اکثر نے یہ رائے دی کہ نہیں، مدینے میں رہ کر کے نہیں بلکہ میدان میں نکل کر کے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو ایکسیپٹ کر لیا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے جب جنگ خندق کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ جو لشکر جرار کھڑا ہوا ہے کہو تو ان سے صلح کر لیا جائے۔ مدینے کے اندر سال بھر کی جو پھلوں کی پیدائش ہے، پھل جو اگتے ہیں سال بھر میں، اس کا 1/3 اس کے اوپر ان سے جو ہے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ تم کہو تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ اسی طرح سے جنگ صلح حدیبیہ کے موقع سے، حدیبیہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ جو مشرکین کی اولاد ہیں کیا ان کے اوپر حملہ کیا جائے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہم لوگ حملہ نہیں کریں گے۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مشورہ کیا، اور مشورے میں برکت ہے، مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اور مشورے کو مشورے کے طریقے سے کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، مشورہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مشورہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس معاملے کو لے کر کے مشورہ کیا جا رہا ہے اس معاملے کا ہر پہلو واضح ہو جائے، اور معاشرے کے اندر جو لوگ بھی بیٹھیں وہ اپنی رائے بالکل کھل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ معزز سامعین کرام، مشورہ جو ہے یہ مشورہ ایسے کام میں کیا جاتا ہے جہاں پر قرآن و سنت سے واضح دلیل نہیں ہو۔ جہاں پر قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے وہاں پر مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے وہاں پر مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں پر قرآن و حدیث سے دلیل نہیں مل رہی ہے وہاں پر مشورہ کرنا ہے۔ اور مشورہ عام طور پر انتظامی امور میں ہوتا ہے، مینجمنٹ میں ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے جنگ لڑی جائے، کہاں پر جنگ لڑی جائے، کس طریقے سے جنگ لڑا جائے، مسلمانوں کے فلاح و بہبودی، ان کی ترقی، ان کی تعلیمی، ان کی رفاہی معاملات کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ادارہ ہے تو ادارے کا نظم و ضبط کیسا رہے گا اس کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے۔
مسجد ہے، مسجد کے معاملات کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا، اس کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے۔ ابھی کنسٹرکشن ہونا ہے، اس میں کس طرح سے کنسٹرکشن کیا جائے، کہاں پر کیا جائے، کون کون لوگ ذمہ داری لیں گے، اس میں جو ہے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے، پروگرام کو کامیابی کے ساتھ انجام تک کیسے پہنچانا ہے، اس کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے۔ مشورے میں یہ خیال رکھا جائے کہ جو مشورہ دیا جا رہا ہے، بہت سارے مشورے دیتے ہیں، امیر صاحب بھی مشورہ دیتے ہیں، سیکریٹری صاحب بھی مشورہ دیتے ہیں، عالم صاحب بھی مشورہ دیتے ہیں، ایک عام آدمی بھی مشورہ دیتا ہے۔ تو مشورے میں یہ نہیں دیکھا جائے کہ سیکریٹری صاحب مشورہ دے رہے ہیں، نہیں، امیر صاحب مشورہ دے رہے ہیں، نہیں، عالم دین نے مشورہ دیا، نہیں۔ اگر ایک عام آدمی بھی ایسا مشورہ دیتا ہے جو اقرب الی الحق ہے، اچھائی اور خیر و بھلائی کے قریب ہے، اسی مشورے کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ کثرت نہیں دیکھی جائے گی، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ زیادہ رائے جس نے دیا اس کے مشورے کو لے لیا، نہیں، یہ مشورے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر زیادہ رائے جن لوگوں کی آئی ہے، ان لوگوں کی رائے اگر درست ہے تو ان کی رائے کو لیا جائے گا، ان کی رائے کو لیا جائے گا۔ اگر کم رائے دینے والے ان کی رائے درست ہے تو ان کی رائے کو لیا جائے گا، کیونکہ اسلام میں جو ڈیموکریسی کا جو مسئلہ ہے نا، اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر حق کا مسئلہ ہے، دلیلوں کا مسئلہ ہے، جو دلیل کے ساتھ مضبوط ہو اس کا مسئلہ ہے۔ لہذا جو رائے حق کے بالکل قریب ہو اس رائے کو لیا جائے گا، اور حق کے قریب کا مطلب کیا ہے؟ جو کتاب و سنت کے منشا کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے منشا کے مطابق ہو، اس رائے کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اور رائے کون سی بہتر ہے کون سی بہتر نہیں ہے، اس کا فیصلہ جو مجلس جمتی ہے، اس کے جو صدر ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ ہوگا، دوسرے لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ دوسرے لوگ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ رائے صحیح ہے وہ رائے صحیح ہے۔ جو میر مجلس ہوگا، جو صدر مجلس ہوگا، جو اس مشورے کا امیر ہوگا، صدر ہوگا، اسی کے لیے یہ اختیار ہے کہ کون سا مشورہ صحیح ہے اور کون سا مشورہ صحیح نہیں ہے، اس کو وہ ڈیفائن کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر کسی مشورے کے اوپر اتفاق ہو گیا، سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ مشورہ صحیح ہے، امیر صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ مشورہ صحیح ہے، اور اس مشورے کے اوپر اگر آپ نے پختگی کا ارادہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی مشورہ کیا، اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ لوگوں سے مشورہ کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ، اگر کسی رائے کے اوپر پختہ ارادہ ہو جائے۔ ایک رائے تھی، بہت صحیح رائے تھی، امیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو میرے مجلس تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ رائے بالکل صحیح ہے، تو جب اس رائے کے اوپر پختہ ارادہ ہو گیا، تو جس رائے کے اوپر پختہ ارادہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اس کام میں آگے بڑھ جائیے۔ یہ مشورہ کا پورا طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرتے ہیں ان کو بہت پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی بات پہ مشورہ ہو گیا، اسی پر اٹل ہو جانا چاہیے، اسی پر اڈگ ہو جانا چاہیے۔ مشورہ ہو جانے کے بعد پھر دائیں کرنا، بائیں کرنا، ادھر جانا ادھر جانا، یہ قرآن و سنت کے منشا کے مطابق نہیں ہے۔ لوگوں کے منشا کے مطابق ہو سکتا ہے، لوگوں کے منشا کے مطابق ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت کے منشا کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے۔